کوئی ان کی صلح کرانے کی کوشش کی تھی یا کوئی بات ہوئی تھی. اسی طرح آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ آپ کو اور بشارت راجہ صاحب کو جسٹس ثاقب نثار صاحب کے چیمبر میں بلوایا گیا تھا. تو وہ علیحدگی پہ جو ملاقات کرائی گئی تھی اس کی کوئی تفصیل بتائیں گے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جی ضرور ہاشمی صاحب. سب سے پہلے تو میں صرف ایک مختصراً ایک بات ہی کہنا چاہوں گی کہ میڈم ابھی جو بات کر رہی تھی میں ان کی بات بڑے غور سے سن رہی تھی اور مجھے تھوڑا سا میں ان سے ڈس ایگری کروں گی کیونکہ یہ جو ہم پدر شاہی کی بات کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ جینوئنلی صرف پدر شاہی ہی ایک جو ہے وہ ایشو ہے. ہمارے یہاں پہ تو عورت کا استحصال جو ہے وہ بیوی کے روپ میں بھی ہو رہا ہے, بیٹی کے روپ میں بھی ہو رہا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ جب جیسے سب سے بات کر رہے تھے تو آپ نے بولا کہ بچیوں کو صرف جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے کہ جی ایک شبہ ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے ساتھ پکڑی گئی. یہاں پہ تو جائیداد میں وراثت میں حصہ نہ دینے کے لیے بھی جو ہے وہ آپ لوگ اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں اور ان کے اوپر سنگین الزامات لگا دیتے ہیں. یہاں اپنی جوان بیویاں جو ہے وہ آپ ان کو ڈسون کر دیتے ہیں کیونکہ آپ طلاق نہیں دینا چاہتے فار دا سیک آف حق میں ہے. تو یہ کس قسم کا معاشرہ ہے؟ یہ معاشرہ درندگی سے بھرا ہوا ہے. اب جس اسپیسیفک پرسن کی آپ بات کر رہے ہیں, آج آنریبل ہائی کورٹ نے لاہور ہائی کورٹ کے جو ریمارکس تھے دوز آر ویری امپورٹنٹ اور وہ بڑی سیریس ریمارکس ہیں کہ یہاں پہ ہمارے ملک کی بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کو کمیٹیوں کے ناموں پہ کھیلا جا رہا ہے. اور انفارچونیٹلی مطلب میرا واقعہ تو میں نے تو اسٹینڈ لیا بیکاز ہمارے یہاں پہ تو کلچر ہی نہیں ہے. عورت کا منہ کھولنا اس معاشرے میں سب سے بڑا جرم کنسیڈر کیا جاتا ہے. بٹ آئی پکڈ اپ دا کریج اینڈ آئی اسٹوڈ فار اٹ بیکاز یہ صرف میرا معاملہ نہیں ہے. اس معاشرے میں یہ جو نام نہاد شرفاء ہیں, یہ جو انفلوئنشل لوگ ہیں, یہ اس نکاح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے, انہوں نے معذرت کے ساتھ انہوں نے اس کو زنا کا ذریعہ سمجھ لیا ہے اور یہ نکاح کے نام پہ عورتوں کی زندگیاں برباد کرتے ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ نپ دا ایول ان دا بڈ. زینب قتل کیس میں جو محرکات سامنے آئے تھے اسی قصور میں اسی درندے عمران نے زینب سے پہلے بھی بہت ساری بچیوں کے ساتھ اس طرح سے کیا تھا, بٹ اس کو جب میڈیا میں بات آئی, سوشل میڈیا کو کریڈٹ جاتا ہے, جب یہ سب کچھ ڈگ آؤٹ ہوا تو پتا چلا کہ اس کے پیچھے بھی انفلوئنشل لوگ تھے. تو یہ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے انفلوئنشل لوگ, جو ایک سب سے بڑا ریپسٹ ہے جس کا نام ابھی آپ نے خود لیا ہے, اس کی اپنی سبارڈینیٹ منسٹری سوشل ویلفیئر اینڈ ویمن ڈیولپمنٹ, وہاں کی ایک سپرنٹینڈنٹ خاتون پچھلے 1 سال سے سڑکوں پہ احتجاج کر رہی ہے, ان کے پتلے جلا رہی ہے بیکاز ان یتیم خانوں میں جو سرکاری یتیم خانے ہیں, سرکاری پشت پناہی میں چل رہے ہیں, یہ تو اتنے بغیرت اور ظالم لوگ ہیں, یہ تو ان لوارث اور یتیموں کو بھی نہیں چھوڑتے ہیں, یہ ان کو بھی اسپیئر نہیں کرتے ہیں. اور وہ جو ایک بچی اقرا کائنات تھی لاہور جیسے شہر میں, اس کو بھوکا پیاسا رکھ کے اس کو پولیس کے ذریعے اس کے سسرال سے اغوا کروا کے اس کا قتل کر دیا گیا. تو عمران خان صاحب کہاں پہ سوئے ہوئے ہیں؟ یہ کون سی ریاست مدینہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ریاست مدینہ کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ریاست مدینہ وہ ہوگی جس میں ایک اکیلی خاتون, سر سے پاؤں تک زیور میں لدی ہوئی خاتون اکیلی سفر کرے اور اس کو کوئی خوف نہ ہو. اور آپ نے فرمایا کہ وہ ریاست مدینہ ہوگی. تو آج جو ہمارے لوگ جس ریاست مدینہ کو کوٹ کرتے ہیں, جو ریاست مدینہ یہاں پہ ہم روز اس کا دیکھتے ہیں, ٹی وی چینل آپ آن کر لیں, کوئی چینل ایسا نہیں ہوگا جہاں پہ آپ کو کوئی ایسا واقعہ نظر نہیں آ رہا. ہم تو وہ قوم ہے, ہم تو اس ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ ہم ریاست مدینہ جیسا پاک لفظ بھی استعمال کریں. میں تو کہتی ہوں جو ریاست مدینہ کا نام لیتا ہے نا اس کو جیل بند کرو, اس کو جیل بند کرو, کیونکہ اس ملک میں نہ بیٹی محفوظ ہے نہ بیوی محفوظ ہے. یہاں تو ان کمبختوں کے ہاتھوں بلی بھی محفوظ نہیں ہے. آپ کس ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں؟ اور بزدار صاحب کی جو کل پریس کانفرنس تھی, میں کہتی ہوں ڈوب کے مر جانا چاہیے ان سیاستدانوں کو. ایک حکمران وقت یہ کہہ رہا ہے کہ جی ملزم جو ہے وہ ہمیں دیکھ کے بھاگ گیا, بیوی سمیت بھاگ گیا اور بیٹی چھوڑ گیا, ہم نے اس کی بیٹی اریسٹ کر لی. اس سے زیادہ ناکام حکمران کون ہوں گے؟ آپ گزشتہ 2 سال میں دیکھیں کہ جو نیا پاکستان جس کی بینڈ ہر عورت پنجاب کی چڑھ رہی ہے, ہر بچی چاہے وہ 3 سال کی ہے چاہے وہ 5 سال کی ہے, سرکاری یتیم خانوں میں پلنے والے بچے, کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. یہ کیسی ریاست مدینہ ہے جس میں جانور بھی محفوظ نہیں ہے؟ ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ کیجئے گا. شہراد نثار صاحب, یہ جو واقعہ ہوا تھا, پولیس نے ملزم عابد کے گھر پہ چھاپا مارا تھا تو پتہ چلا وہ کھیتوں میں اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ, تو
کہا گیا کہ جی وہ ملزم جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور بیٹی کو گرفتار کر لیا گیا. تو کیا یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ تینوں ملزم اس کی بیوی اور بیٹی جو ہے اسی وقت گرفتار ہو اور اس کا اعلان ابھی تک نہ ہوا جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ خاور صاحب میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. یہ جب تک اپنی پرفارما رپورٹ جو ہے وہ اس کے چکر سے باہر نہیں نکلیں گے, عوام میں سینس آف سیکیورٹی جب تک پیدا نہیں کریں گے, کوئی بھی فورس جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتی. اور دنیا میں اگر آپ دیکھ لیں, دنیا کی کوئی بھی فورس اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس کے شہری اس کا ساتھ نہ دیں. تو شہری اس وقت ساتھ دیتے ہیں جب فورس کو دیکھ کے ان کا مورال ڈاؤن نہ ہو, ان کا مورال بڑھے. وزیر اعلیٰ پنجاب کو یہ چاہیے کہ سینس آف سیکیورٹی جو ہے وہ شہریوں میں بڑھائیں, جیسے دوسرے ممالک میں ہوتا ہے کہ اگر رات کو 12 بجے بھی کوئی عورت جو ہے وہ میک ڈونلڈ جانا چاہ رہی ہے تو اپنی گاڑی پہ اکیلی جا سکتی ہے. تو یہ مضحکہ خیز گفتگو جو کرتے ہیں بیٹھ کے کہ رات کو نکلنا نہیں چاہیے, یہ ان کی ناکامی ہے. ریاست مدینہ جو ہے وہ اس میں ایسا نہیں تھا. نہیں, یہ تو بڑی زبردست مثال دی ہے سیول نے کہ وہ ریاست مدینہ ہوگی جہاں پر ایک عورت جو ہے وہ زیورات پہن کر بھی آزادی کے ساتھ گھر سے نکل سکے. یہ ایک میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا چلتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب اور 2 ہمارے صوبائی وزیر اور وزیر قانون بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور جتنے دھڑلے سے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ملزم بھاگے ہیں, وہ صرف ایک ٹیمپو بنا رہے تھے کہ ہم نے 24 گھنٹے کے بعد اعلان کرنا ہے باری باری کہ ہم نے ملزم پکڑ لی ہیں. جب تک یہ پرفارما رپورٹ سے نہیں نکلیں گے, اگر پورے پنجاب میں یہ ہو رہا ہے کہ پرفارما رپورٹ جب وہ ایک انسپیکٹر سے شروع ہوتی ہے, یہی وجہ لگتی ہے جو مجھے شبہ پڑ رہا ہے کہ یہ ملزم اگر گرفتار ہے تو اسی دن سے گرفتار ہے, بالکل اور اسی کے نشاندہی پہ جو آج اس کا اصل پارٹنر پکڑا گیا ہے, اصل پارٹنر گرفتار ہوا ہے, ممکن ہے کہ یہ اس کی اپنی نشاندہی پہ ہوا ہو. جی بالکل, یہ تینوں ہی پولیس کی حراست میں تھے اور اس سے تفتیش کی جا رہی تھی. ان کے جو میڈیکل کروائے گئے ہیں, ڈی این اے ٹیسٹ بھی, شفقت کا رپورٹ جب سامنے آئی ہے تو اس کو آن کر دیا گیا. آپ دیکھیں گے خاور صاحب کے پروگرام کی وساطت سے یہ کل عمران خان کے لاہور پہنچنے سے پہلے یہ بتائیں گے کہ ملزم آپ جو ہے اس کو گرفتار کر لیا ہے. حالانکہ ان کو یہ کرنا چاہیے کہ جب کوئی گرفتار ہو اسی وقت بتانا چاہیے, اس کے ٹیسٹ بھی کرنے. اور میں ایک وزیر اعظم پاکستان سے آخر میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جو پولیس ریفارمز کے نام پر ابھی گیم کھیلی جا رہی ہے اس میں کچھ اصلیت لے کے آئیں اور ریسرچ سینٹر قائم کریں. ایسے ملزمان جو ہیں وہ ان کو تفتیش اس طرح سے بھی کیا جائے کہ ان کا پورا ماضی چیک کیا جائے تاکہ آئندہ ایسے واقعات نہ ہو. باور صاحب, اس کی جو انہوں نے کسی ملزم یا مجرم کی بیٹی کو گرفتار کیا ہے, یہ بالکل پولیس کے وہ 3rd ڈگری ٹولز ہیں انویسٹیگیشنز کے, اس کو کنڈیم کرنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی مجرم پکڑنا ہے تو ان کے گھر کی عورتوں کے اوپر جا کر ان کو لے کر آتے ہیں اور تھانوں میں ان کو ذلیل کرتے ہیں, اور یہ پریشر دباؤ ڈال کر کے اس طرح سے آگے لے کے ایڈ کرنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو وسیم اکرم پلس ہیں, انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اور جس بندے کو کمیٹی کا ہیڈ بنایا گیا ہے, اس کی بالکل وہی حالت ہے کہ بلے کو دودھ کی رسوالی کے لیے رکھ دیا گیا ہے. ایک وہ نامنیٹڈ بندہ جس کے خلاف نہ صرف اس کے گھر کی خواتین کے آلریڈی ان کے تشدد کے, اپنے ہی بچوں کے قتل کے اور مختلف نوعیت کے کیسز فراڈ کے, دھوکہ دہی کے عدالتوں میں ہیں. دوسری بات یہ کہ اس کی اپنی سبارڈینیٹ منسٹری کے اس کے ریپ کے کیسز, اس کے مرڈر کے کیسز وہ آلریڈی موجود ہیں. ہمارا یہ پروگرام جو ہے کسی وزیر قانون یا کسی شخصیت, سر میں کسی وزیر قانون کی بات نہیں کر رہی, میں ایک ایشو کی بات کر رہی ہوں, میں ایک ایشو کی بات کر رہی ہوں. ہم یہاں پہ سر ہم یہاں پہ ریپ اور خواتین کے استحصال کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو آپ یہ جو کمیٹیاں بنا رہے ہیں, اگر آپ سیریسلی اس ریپ اور اس خواتین کے خلاف استحصال کو روکنا چاہتے ہیں, اس درندگی کو روکنا چاہتے ہیں, تو خدارا اس کا جوڈیشل کمیشن بنائیں, کیونکہ یہ سیاستدان کسی قابل نہیں ہے. سوشل ویلفیئر اینڈ ویمن ڈیولپمنٹ یہ ایک سرکاری ادارہ ہے, اور اس سرکاری ادارے میں لاوارث اور معصوم بچیوں کے ساتھ جس طرح جنسی استحصال کیا جاتا ہے, وہ سپرنٹینڈنٹ بیچاری 1 سال سے دربدر ہو رہی ہے. نہ کوئی آپ کی این جی او, نہ آپ کا میڈیا, آئی ایم سوری ٹو سے, اور نہ ہی کوئی ادارہ. کیا وہ لاوارث بچیاں جو ہیں ان کی عزت نہیں ہے؟ کیا وہ سیریس میٹر نہیں ہے؟ ہمارا مذہب نے تو یتیم کے اوپر دست شفقت رکھنے کا حکم دیا ہے. آج ہمارے مہمانوں میں
بڑے جرت مند مہمان